جیسے میرے بھائی اسٹیج سیکرٹری فرما رہے تھے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ ویسے ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ بلائیں اترتی ہیں عوام الناس میں، لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے سارے بزرگوں کے ذکر خیر کا مہینہ ہے، تو اس میں بھی ایک ہم عقیدے کے لحاظ سے اپنی فکر پختہ کر لیں کہ واقعی کو بلائیں اترتی ہیں سفر میں یا نہیں اترتی۔ ویسے جیسے حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں میرے اور آپ کے، ان میں مزید بلاؤں کے اترنے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ باقی کوئی اگر عقیدہ رکھ لے کہ بلائیں ابھی بھی اترتی ہیں تو یہ واقعی اس کے عقیدے کی پختگی ہے، اس میں قصور کسی اور کا نہیں۔ تو بلائیں اترتی ہیں جی، یقیناً جب اچھی روحیں موجود ہیں تو بد روحیں بھی موجود ہیں، اور یہ آتی کہاں سے ہیں؟ اس کے مختلف سورسز ہیں۔ جیسے رزق آتا ہے نا، کبھی حلال آ گیا اور کبھی حرام، اختیار تو میرا اور آپ کا ہے کہ اس کو کیسے کما لیں۔ تو جب کوئی بلائیں آتی ہیں تو ان کی ایک وجہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کی ہے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلائیں آتی ہیں، بلاؤں سے مراد یہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ سارا قصور ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ڈیوائن اور الہامی ہوتی ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور وہ آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سفر میں آئیں، وہ سال کے پورے 12 مہینے اور 365 اور 55 دنوں میں کہیں بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور تمام قسم کے اختیارات صرف اللہ کی ذات کے پاس ہیں، اور اگر کروڑوں بلائیں بھی اتر رہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری بلاؤں کو روکنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات مسلمان کے ہاں بڑی ہے، نہ کہ بلاؤں کے اترنے کا عقیدہ بڑا ہے۔ تو پختگی عقیدے کی کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی قدرت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی جو اہل محبت ہیں، اہل طریقت ہیں، ان کے ہاں وسیلہ بزرگوں کا، قرآن مجید کا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، یہ ایک مسلم چیز ہے جو 14 صدیوں سے میرے اور آپ کے اندر چلی آ رہی ہے۔ بٹوین دا لائن میں نے یہ بات عرض کی۔ میں موضوع کو ریپیٹ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ باطن کی اصلاح اور جو تزکیہ نفس ہے، اس حوالے سے مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے مکتوبات کے اندر وہ تعلیمات کیا ہیں جن سے ہمارے باطن کی اصلاح ہو سکے، جن سے اندر کا ہمارا انسان ٹھیک ہو سکے، وہ آپ کے مکتوبات میں میرے اور آپ کے لیے تعلیمات کیا ہیں۔ پہلے تو ظاہر اور باطن کو سمجھ لیں۔ ایک عامی آدمی کیسے سمجھے گا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ وضو کر کے آئے، حسب توفیق کوئی نیا لباس پہن کے آیا، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آئے، یہ ہم نے کس کو سنوارا؟ اپنے ظاہر کو، اور ہم اس ظاہری طہارت کو لے کر یہاں آ گئے۔ اگلے جملے پہ غور فرمائیے گا کہ جب ہم اس محفل سے جائیں گے اور اس محفل کی بابرکت چیزیں ہمارے فکر کو، ہمارے خیال کو اور ہمارے اندر ایمان کی کیفیات کو مضبوط کر کے جب واپس بھیجیں گی، وہ ہمارے باطن کی طہارت ہو چکی ہو۔ لہذا ظاہر جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور باطن جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ظاہر کی ساری کارکردگی اسی باطن کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ عموماً کہتے ہیں نا بندہ شکل سے پہچانا جاتا ہے، تو وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی ریفلیکشن اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ میں جب اس پروگرام کی تیاری کے لیے خاص طور پر حضرت مجدد پاک کے مکتوبات شریف پڑھ رہا تھا تو بڑا کمال ایک مکتوب میرے سامنے آیا، دفتر دوم سے مکتوب نمبر 67۔ میں اپنی گفتگو اور تزکیہ نفس کا آغاز ہی اسی سے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے راستے میں آتے ہوئے کچھ ایسے مسائل بھی پیش آئے، میں سمجھتا ہوں جن کی طرف اشارہ حضرت مجدد پاک نے اتنا عرصہ پہلے فرما دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ راستے 2-4 جگہ سے بند تھے، مجھے بہت سارے راستے تبدیل کر کے آنا پڑے، تو میں سوچ رہا تھا اس کا قصوروار کون ہے۔ ہر ایک اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں اور شیئر کریں کہ ان حالات کا قصوروار کون ہے کہ جہاں مہنگائی اتنی ہو گئی،
جہاں سیاست ہماری منافقت کا ایک بہت بڑا مینار بن گئی اور معاشرت جو ہے وہ بے حیائی کی حدوں کو چھو رہی ہے، قصوروار کون ہے؟ تو میں جتنے لوگوں سے پوچھوں گا، جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہوں گی، کیونکہ ہمارا جیسے شکلیں مختلف ہیں، ہمارے خیالات، ہماری تربیت اور ہمارے اقدار بھی مختلف ہیں۔ لیکن حضور امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیسے تم ایک ظاہر رکھتے ہو اور تمہارا ایک باطن بھی ہے، اسی طرح یہ پورا معاشرہ، یہ پوری ریاست، یہ پوری اسٹیٹ بھی اپنا ظاہر اور باطن رکھتی ہے۔ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر افراد معاشرہ اور لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ پھر مساجد میں بھی آتے ہیں، سکولوں کالجوں میں بھی جاتے ہیں، یہ پھر آگے پڑھا کے کچھ مقننہ میں چلے جاتے ہیں، قانون سازی کے عمل میں، جیسے ہماری اسمبلیاں ہیں، کچھ عدلیہ میں چلے جاتے ہیں، کچھ انتظامیہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے افراد کا، یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے ریاست کو چلا رہا ہوتا ہے۔ حضور مجدد پاک فرماتے ہیں یہ افراد معاشرہ ایک سے لے کر، پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ، اور اگر پوری دنیا کی آبادی دیکھیں تو وہ تقریباً 8 ارب کو ایکسیڈ کر گئی۔ 2023 چڑھا تو پوری دنیا کی آبادی ڈکلیئر ہوئی کہ اب دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ 8 ارب، جو زندہ ہیں، جو مر گئے چلے گئے ان کا اس کے اندر شمار نہیں ہے۔ حضور مجدد پاک فرماتے ہیں اس سوسائٹی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات حضور؟ اس سوسائٹی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک، بولیں، باطن ہے۔ جیسے میرا اور آپ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اچھا، یہ پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے یہ ظاہر ہے، مسجد، سکول، کالج، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، پورے کے پورے افراد معاشرہ یہ کیا ہیں؟ ظاہر ہیں۔ یہ گویا کہ جسم ہیں، ان کے اندر روح کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورا معاشرہ، پوری دنیا، پورا پاکستان، اس کے لوگ 22، 23، 24 کروڑ مل جائیں، یہ ایک جسم کی طرح ہیں، یہ ایک، ان کے اندر روح اور ان کے اندر باطن کون ہے؟ ویسے ہی شیئر کریں کہ ان کے اندر باطن کیا ہوگا۔ ہم سارے کے سارے ایک جسم ہیں، خواہ مزدور ہو، خواہ کوئی عالم ہو، خواہ کوئی پروفیسر ہو، خواہ کوئی ڈاکٹر ہو، خواہ کوئی انجینئر ہو، ہم سارے کے سارے ایک جسم ہیں۔ ان کے اندر روح اور ان کا باطن کون ہے؟ دیکھ، سسٹم ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، قریب قریب ہے۔ ہم نے حضرت مجدد پاک کی بات کرنی ہے کیونکہ میرا موضوع ہے ظاہر اور باطن۔ امام ربانی کے مکتوبات میں باطن کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو ضمناً یہ بات آ گئی کہ یہ پورا معاشرہ ہی جسم ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اس پورے معاشرے کے ظاہر کی روح اس وقت کا حکمران ہے، اس وقت کا حکمران ہے، وہ روح ہے، اور افراد معاشرہ جو اس کے محکوم ہیں وہ سارے کے سارے اس کا جسم ہے۔ یہ سوسائٹی پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟ حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کیا یہ جسم ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہوگی، یا اس کے اندر جو روح ہے وہ جب ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہوگی؟ میں اس مکتوب کو پڑھتا ہوں اور حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دفتر دوم ہے اور مکتوب نمبر جو ہے وہ 67 ہے۔ میں پھر مزید کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اس کے جو ایگزیکٹ الفاظ اور اس کی ایگزیکٹ چیزیں ہیں ان کے ساتھ۔ میری ترتیب میں یہ کچھ اور تھے، لیکن میں نے جب یہ مکتوب شریف پڑھا تو میں اشکار اٹھا کہ آج افراد معاشرہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں حضرت کے مکتوبات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ دفتر دوم ہے، دفتر دوم ہے، اور مکتوب نمبر ہے 67، مکتوب نمبر 6، دفتر دوم اور مکتوب نمبر۔ اگر ہم نے آج یہی سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں ہماری یہ محفل اور میری جو گفتگو ہے وہ آپ کے قلوب و اذہان میں نقش ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے اندر اہل سنت و جماعت کے عقائد اور اسلام کے 5 ارکان کے اوپر گفتگو کی۔
اسلام کے عقائد، اہل سنت والجماعت کے عقائد، ارکان اسلام کے اوپر آپ نے اس مکتوب کے اندر گفتگو فرمائی. اور پورا مکتوب لکھنے کے بعد جو میرے سامنے اردو ترجمہ ہے، یہ تقریباً کو 7-8 صفحوں پر مشتمل ہے. یہ سارا مکتوب دفتر دوم کا مکتوب نمبر 67 لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، صرف میرے پاس بھی اردو ترجمہ ہے. اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ روح کی مانند ہے اور تمام انسان جسم کی طرح ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ سوسائٹی کا بگاڑ کیسے ہے کہ بادشاہ روح کی مانند ہے، حاکم وقت روح کی مانند ہے، اور جو پورے افراد معاشرہ ہیں یہ کس کی طرح ہیں؟ جسم کی طرح ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر روح درست ہے تو بدن بھی درست ہے، اگر روح درست ہے تو بدن بھی درست ہے، اور اگر روح بگڑ جائے تو بدن بھی بگڑ جاتا ہے. پتہ چلا آج کے اس پاکستان کے بگاڑ کا سبب حضرت مجدد پاک کی سوچ اور فکر کے مطابق حکمران وقت ہیں، لیکن ہم ان کو کہہ کر بری نہیں ہو سکتے. آج کے حالات سے ہم صرف ان کو الزام دے کر بری نہیں ہو سکتے. وہ چن لیے گئے بطور حکمران، ہم پیچھے رہ گئے. ممکن ہے کو ستارہ گردش میں آتا اور ہم میں سے کوئی آگے نکل جائے یا ہماری نسلوں میں سے نکل جائے تو وہ بھی ذمہ دار ٹھہرے گا یا نہیں؟ وہ بھی ذمہ دار ٹھہرے گا. تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے. میں علماء جتنے بھی ہیں، ہمارا سارا ممبر و محراب کا مرکز صرف محلے اور چند لوگوں تک محدود ہوتا ہے. حضرت مجدد پاک کی سوچ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں بادشاہ کی بہتری کے لیے کوشش کرنا تمام اولاد آدم کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے. حکمران وقت کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا گویا کہ تمام اولاد آدم کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے. اور آپ فرماتے ہیں بادشاہ کی اصلاح پھر کس امر میں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب تک ہو سکے اس کو کلمہ اسلام کہنے اور عقائد اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین کی جائے، اور اہل سنت و جماعت کے معتقدات بھی کبھی کبھی بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دیے جائیں اور اس کو یہ کہا جائے کہ مذہب کی مخالفت کبھی نہیں کرنی وگرنہ تمہاری سوسائٹی میں اور تمہاری رعایا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے. تو حضرت مجدد پاک کے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں میرے اور آپ کے باطن سے آگے کا قدم یہ ہے کہ یہ سوسائٹی بھی اپنا ایک ظاہر اور باطن رکھتی ہے. اس کا ظاہر میں اور آپ ہوتے ہیں اور اس کا باطن حکمران وقت ہوتا ہے. آپ حضرت کے مکتوب سے ہٹ کر اگر سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کیا عوام الناس کی طرف بھیجا یا وقت کے حکمرانوں کی طرف بھیجا؟ وقت کے حکمرانوں کی طرف بھیجا. اور پھر جب بھیجا تو اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے تاکہ میں اس اپنے وقت کے حکمران کی اصلاح کر سکوں. آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں علیہ السلام، کیا آپ عوام کی اصلاح کے لیے آئے یا حکمران وقت کی اصلاح کے لیے آئے؟ بولیں. حکمران وقت کی اصلاح کے لیے آئے. اس وقت کا حکمران کون ہے؟ نمرود ہے. اور آپ نے پھر جتنے بھی اللہ کی دی ہوئی طاقتیں تھیں ان کو وہ بروئے کار لائے اور اصلاح کے لیے آپ نے کوشش فرمائی، اور جتنی اللہ کو منظور تھی وہ اصلاح ہو گئی. میری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ میرا ظاہر بھی ہے اور میرا باطن بھی ہے. اس سوسائٹی کا ظاہر بھی ہے اور اس سوسائٹی کا ایک باطن بھی ہے. میرا ظاہر کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے پوری شریعت کے اندر حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد، عبادات اور معاملات میں دین کو تقسیم کر کے اپنے پورے مکتوبات کی ترتیب میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی. اور آپ کے مکتوب کی جتنی ترتیب ہے وہ بھی سب سے پہلے میرے باطن کی اصلاح کے لیے. آپ ذرا فکر دیکھیں، ظاہر کی اصلاح تو ہو گئی وضو سے، جسم سے، طہارت سے، نئے لباس سے، مختلف کام کرنے سے، لیکن باطن کی طہارت کیسے ہوگی؟ اپنی فکر کو ٹھیک کرنے سے. حضور کے جتنے مکتوبات ہیں ان کی ذرا ترتیب دیکھیں تو مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دفتر میں مکتوب کی تعداد 99 ہے. کتنی ہے؟
99 ہے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ میرے باطن کی اصلاح ہے جس کے اوپر حضور کے مکتوبات کا فگر دلالت کر رہا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں تمہارا باطن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری ساری توجہ ذات باری کی طرف نہ ہو جائے. ذات باری کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 1 نہیں 50 نہیں 90 نہیں 99 اللہ کے ناموں کو دیکھو، اسماء گرامی کو دیکھو، اسماء حسنہ کو دیکھو، اور ان کے دیکھنے کے بعد ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرو، تمہارے باطن کی اصلاح شروع ہو جائے. حضور اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ کے ان ناموں سے نسبت ہو جائے باطن صاف ہوگا، اللہ کے کلام سے نسبت ہو جائے پھر بھی تمہارا باطن صاف ہو جائے. اللہ وہ کلام سے نسبت کیا ہوگی؟ میرے مکتوبات گو کے بعد میں کمپائل ہوئے، لیکن فگر ذرا دیکھیں کہ دوسرے جو آپ کے دفتر ہے اس میں مکتوبات کی تعداد کتنی ہے؟ 114. 114 یہ کس نسبت سے 114 ہے؟ قرآن پاک کی صورتوں کی نسبت سے ہے. گویا کہ آپ کے مکتوبات کی یہ تعداد ہی ہمارے باطن کی اصلاح کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب تک تمہارا تعلق قرآن سے نہیں جڑے گا، قرآن کی آیتوں سے نہیں جڑے گا، قرآن کی صورتوں کے ساتھ نہیں جڑے گا، تمہارا باطن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور تیسرا جو دفتر ہے اس کے اندر مکتوبات کی تعداد کتنی ہے؟ 314. 314 کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ شرکائے بدر کی طرف ہے. شرکائے بدر کی طرف ہے. اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ قرآن بھی تمہارے سامنے ہے، اللہ کے اسماء بھی تمہارے سامنے ہیں، لیکن جو منہج، جو طریقہ میرے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ تک منتقل کیا تھا، جب تک یہ طریق تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا تمہارا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اور بعین ہی یہ اسلوب حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں اپنایا. ہمارے ہاں عموماً میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا علم صرف سننے تک محدود ہوتا ہے. ہم مطالعے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ مطالعے کا جو شکوہ ہے یہ ہم خود نہیں انالیسس کر رہے. ہمارے زوال کی وجوہات میں غیر مسلموں کے تجزیے بھی یہ ہیں کہ یہ قوم پڑھتی نہیں. حالانکہ رزلٹ پتہ کیسے آ رہے ہیں؟ 1100 میں سے نمبر کتنے؟ 1095. یقین کریں، اور پچھلا جب کرونا کا رزلٹ آیا تو نمبر زیادہ بھی آ گئے بچوں کے، جتنے ٹوٹل نمبر تھے اس سے بھی زیادہ نمبر آ گئے. وہ ٹیکنیکل کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے پرسنٹیج کے بعد آ گئے، لیکن پڑھائی تو اتنی ہے لیکن نکھار سوسائٹی کے اندر پیدا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تعلیمی نظام ہماری تربیت سے خالی ہو چکا ہے. اور حضور داتا صاحب نے بھی بالکل یہی ترتیب رکھی جو باطن کی اصلاح کے لیے. آپ نے کشف المعجوب میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیا، توحید باری تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، معرفت الہی کا ذکر کیا ہے. اور معرفت الہی کے لیے کہیں دور جانے کی بات نہیں کی. فرمایا اپنی ذات کے اندر غور کر لو، تمہارے اندر اتنا ہی ایک عالم چھپا ہے جتنا یہ عالم 7 براعظموں میں تمہارے سامنے چھپا ہے. جیسے ساری دنیا 7 براعظموں کی تمہارے سامنے ظاہر کے طور پر ایک عالم موجود ہے، اسی طرح پوری کائنات تمہارے اندر موجود ہے. اور اس کائنات کی اصلاح کے لیے پھر بڑا تنقیدی لب و لہجہ قرآن نے اپنایا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کفار کو اور مشرکین مکہ کو یہ دعوت دیتا ہے، اے کافر و مشرکو، تو تمہارے دل تو بنجر زمین سے بھی برے ہیں، تمہارے دل تو بنجر زمین سے بھی برے ہیں. اللہ دل کیسے بنجر زمین سے بھی برے ہیں؟ فرمایا بنجر زمین ہوتی ہے جو کچھ اگاتی نہیں ہے، لیکن جب بادل بن جائیں، بادلوں سے بارش برسنی شروع ہو جائے، وہ زمین کے اوپر برسے تو بنجر زمین بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے کچھ نہ کچھ اگا دیتی ہے. ذرا اگلے فریز پہ غور کیجئے گا کہ بنجر زمین پہ بارش اترے تو وہ اگا دیتی ہے کچھ. تمہارے دل تو بنجر زمین سے بھی خراب ہیں، تمہارے دلوں پر اللہ کی توحید اور انوار و تجلیات کی بارشیں اور ان کی خبریں میرے حبیب کریم نے تمہیں دے دی ہیں. اور میرا حبیب جو انوار نبوت لے کر تشریف لایا ہے اور جو انوار قرآن کتاب اللہ لے کر آیا ہے، یہ تمہارے دل کی بنجر زمین پہ اثر کوئی نہیں کر رہے. تو تمہارا دل برا ہے یا بنجر زمین بری ہے؟ بنجر زمین تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اگا دیتی ہے، لیکن تمہارا دل ہے کہ یہ کچھ اگانے کے قابل نہیں رہا.
حضور داس صاحب نے معرفت الہی کی بات کی ہے، توحید الہی کی بات کی ہے، اور وہی منہج جو حضرت مجدد پاک نے اپنایا وہ حضور داتا صاحب کا منہج ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبار صحابہ اکرام کا ذکر کیا، بے عین ہی ایسے جیسے حضور کے مکتوبات میں صحابہ اکرام کی نسبت سے جو افضل ترین صحابہ ہیں باقی صحابہ سے، ان کے اوپر پورے دفاتر کی تعداد رکھی ہے۔ آپ نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین پاک، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، بے عین ہی یہی اسلوب حضور حضرت مجدد پاک امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ اپنے باطن کی صفائی کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے اس محفل میں آنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں تزکیہ کا لفظ دیکھا کہ یہ کہاں کہاں پر موجود ہے۔ باطن کی اصلاح کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا تزکیہ۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ تزکیہ۔ تزکیہ ہے پاکی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 53 مقامات پر تزکیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ پاکی۔ اور اس پاکی کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ اسی سے نکلا ہے زکوٰۃ۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو باقی ماندہ جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ 100 میں کتنے % دیتا ہے؟ 2.5۔ پاک کیا ہوتا ہے؟ 2.5 یا 97.5؟ جب وہ 100 پہ 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے تو جو دینے والا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو مال نکلا ہے اس نے باقی 97.5 کو پاک کر دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی اسلوب رکھا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ تمہارے باقی ماندہ مال کو کیا کر دیتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے۔ حضرت مجدد پاک نے جو اپنے مکتوبات کے اندر لکھا، مکتوب نمبر 307، مکتوب نمبر 308، مکتوب نمبر 309، ظاہر ہے میں چند ایک مکتوبات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا جو باطن کی طہارت اور باطن کی پاکی کے اوپر میرے اور آپ کے لیے رہنما اصول کی طرح موجود ہیں۔ پہلے میں نے کس مکتوب شریف کا حوالہ دیا؟ اگر کوئی پوچھے آپ نے پروگرام کرایا تھا مسجد میں، ایک مقرر کو بلایا تھا، وہ مکتوبات اور باطن کی اصلاح اس کا موضوع تھا، وہ تو میں پڑھا کے کیا گیا؟ تو سب سے پہلی بات میں جس پہ کر چکا ہوں وہ کیا ہے؟ دفتر دوم مکتوب نمبر 67۔ میں ساری گفتگو نہیں کر سکا جو اس کے اندر ہے، ورنہ وہ ایک ہی مکتوب بھی بڑی مشکل سے آگے بڑھے گا، لیکن کائنڈلی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دفتر دوم مکتوب نمبر 67۔ اب مکتوب نمبر ہے 307، مکتوب نمبر 308 اور مکتوب نمبر 309۔ باطن کی پاکی کے لیے حضرت امام مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے اور آپ کو اس زبان اور منہ کے راستے سے اپنے باطن کو پاک کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو تمہارے اندر کو پاک کرنے والی ہے وہ رزق حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے۔ یہ لقمہ تمہاری زبان سے اندر جائے گا، یہ رزق حلال کا ہوگا، یہ تمہارے باطن کو پاک کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رزق ہے اگر وہ حلال کا ہے اور ہماری ایفرٹس بھی ساری اس کے لیے ٹھیک ہیں تو پھر یقیناً یہ ہمارے باطن کی پاکی کا سبب بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اولاد نافرمان ہو جائیں گی، پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اگر کہیں کمی بیشی رہ جائے تمہارے پورے نظام میں تو اپنی زبان کو تر رکھا کرو، یہ تمہاری زبان کا تر رہنا بھی تمہارے اندر کو پاک کر دے گا۔ حضور ہم اپنی زبان کو کس چیز سے تر رکھیں؟ مکتوب نمبر 307 کے اندر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زبان کے اوپر چند کلمات صبح و شام کی بنیاد پر آ جائیں تمہارا باطن پاک ہو جائے گا۔ مکتوب نمبر 307 ہے، مکتوب نمبر 307 ہے۔ حضور وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اس کے اندر جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ آپ نے جو مکتوب شریف لکھا ہے وہ مولانا عبد الواحد لاہوری کی طرف آپ نے یہ مکتوب شریف لکھا اور بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا، حمد و صلات لکھی، اور عابد عبادت کی ادا کرتے وقت جو حسن و جمال اپنی عبادت میں محسوس کرتا ہے وہ سب حق تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس ذکر کی جو دلیل پکڑی ہے وہ ہماری ماؤں میں سے روحانی مائیں، حضور کی بیویاں، امت کی مائیں، اماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ نے اس
ورد کی اور اس وظیفے کی نسبت کی ہے، جو کس کو پاک کرتا ہے؟ اندر کو اور باطن کو پاک کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، آپ نے پوری حدیث مبارکہ تحریر فرمائی ہے، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے تشریف لے گئے اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں اماں جویریہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پہ بیٹھی، آپ نے دیکھا اور آپ مسجد تشریف لے گئے، آپ نے فجر پڑھی، یقیناً اشراق بھی پڑھے ہوں گے، یقیناً چاشت بھی پڑھے ہوں گے، یا جو بھی حسب توفیق تھا لوگوں کے صحابہ کرام کے مسائل بھی سنے، اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ جیسے اماں جویریہ کو مصلی پر چھوڑ کر گئے تھے، اپنی نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آئے تب بھی اماں جویریہ اسی مصلی پر موجود تھی۔ آپ نے پوچھا جویریہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں حضور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویریہ اتنی دیر تم مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی رہی ہو، میں تمہیں ایسے 4 کلمات نہ بتا دوں؟ کتنے؟ 4 کلمات نہ بتا دوں جن کو تم صرف 3 دفعہ پڑھ دو تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرما دے گا کہ تم یہ گھنٹوں جو مصلی پہ بیٹھی رہی ہو وہ ثواب اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اماں جویریہ کو حضور نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اور اس تحفے کو حضرت مجدد پاک نے اپنے مکتوبات کے اندر ذکر فرمایا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، یہ پڑھا کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ 4 کلمات پڑھنے کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ پہلا جملہ ہے۔ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر اللہ کی پاکی ہو۔ کتنی مخلوقات ہیں آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ سپیکر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، یہ کتابیں، یہ روسٹم، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ پوری کائنات یہ اللہ کی مخلوق میں سے۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں عرب کے صحرا میں ریت کے ذرات جو لاتعداد ہیں، کائنات کی کوئی مشین نہیں جو ان کو گن سکے، کائنات کے جانوروں کو گن سکے، پانی کی گہرائی کو ناپ سکے۔ تو طریقہ کیا بتایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کی حمد و ثنا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ جس کو یاد نہیں ہے وہ یہ پڑھے، ساتھ یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، عدد خلقہ۔ اچھا جی، ممکن ہے کبھی مخلوق گن بھی لی جائے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جو ساری مخلوق کو گن لے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ جس سے راضی ہو اللہ کی اتنی حمد و ثنا ہو۔ ایک مخلوق نہیں، کروڑوں اربوں مخلوقات نہیں، ساری مخلوقات بھی اللہ کا ذکر کر لیں تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ راضی ہوا ہے یا نہیں پتہ چل سکتا۔ تو تعریف کے کلمات کیا کہے حضرت مجدد پاک نے؟ اگر اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر اس بات کی طرف غور کرو، تمہاری زبان ہمیشہ ان کلمات سے تر رہے جو تمہارے باطن کو پاک کر دیتے۔ مکتوب نمبر 307، مکتوب نمبر 307 آپ نے لکھا، پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ۔ آگے فرمایا وزینت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کا جتنا وزن ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کی تعریف۔ ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات لکھنے کے لیے جتنی کائنات کے وسائل ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پانی ہیں، جتنی سیاہیاں ہیں، وہ سارے بھی اللہ کی حمد و ثنا لکھیں۔ تو سورہ کاف کی آخری آیت اشارہ کر رہی ہے اگر اتنی اور بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں باطن کو پاک کرنا ہو تو ان کلمات سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو جو خاتم النبیین آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی ہماری ماں، نام کیا؟ اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ عطا فرمایا تھا، آپ اپنی زبان سے تر رکھا کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر چکا ہوں، ہمارے ہاں ایک خامی یہ بھی ہے، سوسائٹی میں جو بھی ظلم ہو رہا ہو، حکمران وقت جو بھی کر رہا ہو، دنیا باہر سود کھا رہی ہو، نسل بے حیائی میں جا رہی ہو، لیکن ہم سارا زور اگر اوراد و وظائف پہ دیں گے تو سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکے گی، باطن ٹھیک
نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ اور طریقہ کس کا ہے؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے بڑا کو وظیفہ کر سکتا تھا؟ ایک جگہ پہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جب فاقے تھے تو ان فاقوں کا حال یہ تھا کہ ایک خاتون مانگنے کے لیے آئی اور دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہاں جو کیفیت پیدا ہو گئی تو کسی نے یہ سوچا کہ یہ تو آل رسول کو فقر دے دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا پاؤں مبارک زمین پہ مارا، آپ کے کمرے کے اندر جتنی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے کا بنا دی، اور آپ نے فرمایا اے سائلہ تو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر جو فقر ہے وہ اضطراری طور پر ڈال دیا گیا ہے، ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس فقر ہو؟ فرمایا نہیں، ہمارا فقر ایسا نہیں ہے، ہمارا فقر اضطراری نہیں ہے، ہمارا فقر تو اختیاری ہے جو ہم نے خود اختیار کر کے اپنے اوپر طاری کر دی۔ اس لیے میرے بھائیو، امام علی مقام کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، آپ نے یزید کا مقابلہ کیا، ورد وظیفہ نہیں پڑھا، اپنے اس وقت کے حکمران کا جو باطل پہ تھا اس کا میدان میں نکل کے مقابلہ کیا، اور کروڑوں انسانوں سے بڑھ کر قیمتی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میری گفتگو کے بعد آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے ٹھیک ہونے کا سبب صرف اوراد و وظائف ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر اوراد و وظائف ہوتے، سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ کس کے اوپر اتر رہا تھا؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ آپ غزوہ بدر میں جا رہے تھے، غزوہ احد میں جا رہے تھے، غزوہ خندق میں جا رہے تھے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے اوپر پریشانیاں آ رہی تھیں، لیکن ورد وظیفہ بھی کیا، لیکن وسائل بھی بروئے کار لائے۔ ذرا غزوہ بدر کو دیکھ، ساری رات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے رہے۔ دعا کیا تھی؟ اے اللہ اگر یہ چند انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ صبح بدر کے میدان میں شہید ہو گئے تو اللہ تیرا نام لینے والا پھر روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو ورد بھی تھا، وظیفہ بھی تھا، دعائیں بھی تھیں، مناجات بھی تھیں، لیکن میدان کارزار سے اور عمل کے میدان سے بھی کبھی آقا دو جہاں پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن میرے بھائیوں، ظاہر کب ٹھیک ہوگا؟ جب باطن ٹھیک ہوگا۔ ظاہر کب ٹھیک ہوگا؟ جب باطن ٹھیک ہوگا، اور ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ جب باطن کی طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک کامل انسان بنا دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں، بڑی پیاری کتاب ہے صاحبزادہ خورشید گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ان کی کتاب بہت سارے صوفیاء اور بزرگوں کی تعلیمات کا ایک خلاصہ اور کوٹیشن پہ مبنی ہے، اس کا نام ہے تاریخ کی مراد۔ نام کیا ہے؟ تاریخ کی مراد۔ جو پڑھے لکھے لوگ بچے ہیں، آپ نیٹ پہ جائیں، گوگل پہ لکھیں تاریخ کی مراد صاحبزادہ سید خورشید احمد گیلانی، آپ کو اردو میں یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو کے مل جائے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ وہاں بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے باطن کو صاف کر کے اللہ کے حضور اتنا مجاہدہ کیا ہے 40 سال، کہ اب میں نے 40 سال اپنے رب کی ہر بات مانی ہے، 40 سال میں نے اپنے رب کی ہر بات مانی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ اب میں اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر دوں، اللہ میری بھی مان لیتا ہے۔ 40 سال میں نے مانی ہے، لیکن اب اللہ نے یہ توفیق بخش دی ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں کوئی دعا کر لیتا ہوں تو وہ میری بھی مان لیتا ہے، وہ میری بھی سن لیتا ہے۔ تو یہ کیسے سنتا ہے؟ جب اندر سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے پاک ہوتا ہے؟ سر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے جس کو دنیا عمر کہتی ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ میں نے آج نبی آخر الزمان کا کام معاذ اللہ تمام کر دینا ہے۔ گئے، راستے سے ایک شخص ملا، بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کا کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو عمر خبر لو، تمہارے گھر تو لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ وہاں گئے، بہن بہنوئی کو مارا پیٹا۔ 5ویں جماعت کی کتاب کا واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے، بڑا مشہور و معروف۔ اور پھر جب دل نرم ہوا اور باطن کی کھڑکی کو کھولا تو کہا یہ لاؤ تو صحیح، آخر ہے کیا چیز؟ جو شخص اپنے گھر سے نکلا تھا وہ تھوڑی ہی دیر بعد جب اپنے باطن کی کھڑکی کو کھولتا ہے اور اس کلام اللہ کے چند الفاظ سنتا ہے تو نکلا قاتل بن کے تھا،
ارادہ قتل کا تھا، لیکن وہ غلام بن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ تزکیہ نفس ہوا یا نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول، تزکیہ نفس ہوا یا نہ ہوا؟ بولے نا، تزکیہ نفس کس چیز سے ہوا؟ قرآن مجید سے ہوا۔ کیا عربی گرامر ضرب ضربا ضربو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا یہ پڑھ کے ہوا؟ نہیں۔ سر قرآن کی تلاوت کو بھی کبھی کم نہ سمجھے۔ جن کو قرآن کی تلاوت سمجھ نہیں آتی وہ اپنے آپ کو کبھی معروم نہ سمجھیں۔ جو قرآن سن لیتا ہے، جو قرآن کی پروننسیشن کو دل و دماغ میں بٹھا دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیتا ہے۔ اس قرآن، اب میں نے ان مکتوبات میں بالکل آج کے دن یہ بات پڑھی، حضور مجدد پاک لکھتے ہیں ویسے قرآن کا بھی یہی حکم ہے، حدیث کے اندر بھی یہی بات ہے، آپ نے اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے یہ بات فرمائی، قرآن کو کبھی بھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ میں اس کو جدید ٹیکنالوجی پہ ماپنے لگ پڑا کہ کیا سمجھانا کیا چاہتا ہے قرآن، حدیث کیا سمجھانا چاہتی ہے کہ قرآن کو ناپاک انسان ہاتھ نہ لگائے۔ قرآن بتانا کیا چاہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے جتنے ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ سکین کرتے ہیں چیزوں کو۔ آپ موبائل دیکھتے ہیں نا، موبائل پہ کوڈ لگا ہوتا ہے، وہ میرے انگوٹھے سے تو کھل جائے گا لیکن کسی اور کے انگوٹھے سے نہیں کھلے گا۔ تو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ ناپاک آدمی قرآن کو چھوئے نہ۔ کیوں؟ یہ چھوئے گا تو اس کا فائدہ اس کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ گویا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ انگوٹھا ہے، میں نے موبائل پہ رکھا تو موبائل نے کیا ہونا تھا؟ کھل جانا تھا، لیکن اگر میں ایک کپڑا رکھ کے اس کو یوں کرتا تو کھول دیتا؟ بولے نا، نہیں۔ تو پتہ چلا اس کو ناپاک آدمی بغیر وضو والا نہ چھوئے۔ کیوں؟ وہ 1000 دفعہ بھی چھوئے گا تو قرآن کی برکات کو ڈی کوڈ کر کے اپنے باطن کی طہارت کا سبب نہیں بنا سکے۔ لہذا قرآن کو پاک ہاتھوں کے ساتھ چھوؤ۔ اگر پاک ہاتھوں کے ساتھ چھوؤ گے اس کا ڈائریکٹ اثر تمہارے اندر تک جائے گا اور تمہارے باطن کی اصلاح ہو جائے گی۔ اما جویریہ کی اس حدیث کو میرے بھائیوں معمول بنا لیں اور اس معمول کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ حضور نے کس کو دیا؟ اما جویریہ کو۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صبح 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ مکتوب نمبر ہے 307۔ میں مکتوب نمبر 308 کی بات کروں، آپ نے پھر ایک اور حدیث نبوی کی طرف اشارہ کیا اور حضرت مولانا فیض اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکتوب لکھا اور آپ نے فرمایا میرے عزیز 2 کلمے ہیں، کلمتان خفیفتان، یہ 2 کلمے جو ہیں یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ جب ہمارے مدارس میں آخری درس ہوتا ہے حدیث پاک کا تو ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شیوخ الحدیث یہ آخری حدیث جا کے مدرسے کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک معروضی سا سوال آپ ذہن میں بٹھا لیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں خفیفتان جو بڑے ہلکے ہیں، علی اللسان کس پر؟ زبان پر، زبان پر پڑھنے میں آسان ہے، اور ثقیلتان فی المیزان، وہ قیامت والے دن جو پلڑا ہے اوزان والا اس کے اندر بڑے بھاری ہیں، اور حبیبتان عند الرحمن، وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ 3 جملے بولے گئے اس حدیث مبارکہ میں، 2 کلمے ہیں خفیفتان، وہ زبان پہ کیا ہے؟ خفیف ہیں اور ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کے اندر کیا ہیں؟ بھارے ہیں، انتہائی وزنی ہیں، اور حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے صحیح مسلم کی، جو بندہ ہر روز یہ کلمات 100 دفعہ پڑھتا ہے 2 ریوارڈ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ گن کر تسبیح پڑھنے کا فگر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ لہذا تسبیح پکڑنا، ہاتھوں کے اوپر کچھ گننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور اس کے صحابہ کرام کی سنت۔ آپ نے حضرت یسیرہ کو وظیفہ بتایا اور فرمایا یسیرہ اپنے ہاتھوں پہ گن کے پڑھا کرو، قیامت والے دن تمہارے پورے گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس بندے اور بندی نے اپنے ہاتھوں کے اوپر تیرا ذکر پڑھا تھا، آج ہم گواہی دیتے ہیں اس کی تو بخشش فرما دے۔
دفتر نمبر 307 میں اور دفتر نمبر 308 کے اندر، دفتر نمبر 309 میں جائیں۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے سنی احباب، ہم لوگ ان کلمات کو جاننے سے پیچھے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ان کو ضرور آپ حفظ کریں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اور یہ ہیں 309 نمبر صفحہ مکتوب شریف ہے، اور اس کا حوالہ آپ نے رکھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو۔ حضور اپنا حساب کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوا کرو، اور رات کو سوتے ہوئے انالیسس کیا کرو اور تجزیہ کیا کرو، مجھ سے آج اتنے گناہ ہوئے، یہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی، کل نہیں ہوگی، یہ انالیسس کرتے ہوئے سو جاؤ۔ اگر تمہیں اس انالیسس کے بعد موت بھی آ گئی تو رب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رب تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ آپ جب بھی رات کو سوتے تھے، آپ اپنے جب بھی بستر مبارک پہ تشریف لے جاتے تھے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ ضرور پڑھتے تھے۔ یہ کون پڑھ رہے سر؟ دونوں جہانوں کے سردار۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں اس سوسائٹی کے سارے بڑے بزرگوں کو اور نوجوانوں کو، ہمارا سونا بھی موبائل کو پکڑ کے ہوتا ہے اور ہمارا اٹھنا بھی موبائل کو پکڑ کے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس کو ہم نے اپنے لیے زحمت بنا دی، اور بڑی جدید ٹیکنالوجی آ گئی۔ آپ اگر سکرین ٹائمنگ لگا لیں اپنے موبائل پہ، سکرین ٹائمنگ آن کر لیں، آپ کو 24 گھنٹوں کے بعد موبائل خود بتائے گا کہ آج پورا دن تو نے مجھے کتنی دیر دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں اور آپ ایوری ڈے اینڈرائیڈ موبائل منیمم 7 سے 8 گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ 7 سے نہیں یقین آتا، آپ اس کی سکرین ٹائمنگ لگا دیں، ہر اچھے اینڈرائیڈ موبائل میں یہ آپشن موجود ہے، آپ اس کی ٹائمنگ آن کر لیں کہ سکرین کتنی دیر آن رہی اور آپ کی نظر سکرین کے اوپر کتنی دیر رہی۔ میں عرض کر رہا ہوں 7 سے 8 گھنٹے ہماری سوسائٹی کا ہر فرد جو اینڈرائیڈ موبائل یوز کرتا ہے وہ ضرور اپنے موبائل کو دیکھتا ہے۔ اور دنیا تو آج اعتراض کرتی ہے تم نے کلمہ کہاں سے نکال دیا؟ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ، تو یہ موبائل پہ صبح اور موبائل پہ شامیں یہ کہاں سے نکلی؟ اس سے تو وہ بہتر تھا نا جب ہماری نانیاں، دادیاں، دادے، نانے، بزرگ ہمارے، ہمیں کو بچہ گرتا بھی تھا تو اس کی زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ۔ اور اگر سوتا بھی تھا جھولے میں تو اس کو جو لوریاں ہوتی تھیں وہ کس کی ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ اور میں عرض کر دوں حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ طیبہ کے اوپر مکتوب نمبر 3 میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ مکتوب نمبر 3 ہے دفتر سوم کا۔ میں آخری بات عرض کر لوں کہ ہمارے باطن کی پاکی کے لیے میرے بھائیو، جہاں قرآن ضروری ہے، جہاں مسنون اذکار ضروری ہیں، وہاں استغفار بھی ایوری ڈے ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی خاتم النبیین ہونے کے باوجود ہر روز 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا استغفار تو ہوتا ہے گناہوں سے معافی کے لیے، لیکن اہل سنت کے عقیدے میں انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا کوئی نہیں، لیکن ان کے عمل اور امت کے عمل میں فرق کیا ہے؟ اگر نبی کا اگلا لمحہ، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نیک بندے کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے کم نیکی والا ہو تو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق وہ بھی شمار ہوتا ہے، وہ چھوٹا مقام شمار ہوتا ہے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود، خاتم النبیین ہونے کے باوجود کتنی دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں؟ 70 دفعہ سے زیادہ استغفار۔ اور میرے بھائیو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کو دل کے کاغذ پہ لکھ لیں، سوشل میڈیا سے کسی سافٹ ویئر سے اٹھا لیں، میری گزارش ہے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس کو صبح 1 دفعہ پڑھتا ہے، اگر شام کو مر گیا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو جنتی لکھ لے گا، اور اگر شام کو پڑھے گا اور صبح تک مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی ہے۔ سر یہ ہوائی فائرنگ میں نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں،
صحیح بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 6306. نمبر ہی ویسے نوٹ کر لیں، 6306. بسم اللہ شاہ صاحب. جی میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6306. 6306. اس کو یاد رکھنا ہو تو کیسے رکھیں گے؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کتنے سال ہے؟ تو ایک فگر تو یوں یاد کر لیں، اور دوسرا فگر کیسے یاد کر لیں؟ اس کو 6 کے ساتھ یاد کر لیں. اور اس کو کس مکتوب کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے؟ مکتوب نمبر 309. مکتوب نمبر 309. اس سے پہلے کیا تھا؟ 307، اس کے بعد 308 اور اس کے بعد 309. تو پوری کی پوری 6306 صحیح بخاری کی حدیث میں وہ کلمات موجود ہیں جن کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. آپ کہیں گے یہ پورا رکوع ہے، ہم کیسے یاد کریں؟ لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، استغفر اللہ. کتنا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. یہ کتنے نمبر مکتوب ہے؟ 309. 309. تو حضور مجدد پاک امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں باطن کی اصلاح کے لیے میرے اور آپ کے سامنے کیا بات آئی؟ جب تک قرآن کا نزول میرے اور آپ کے ضمیر پہ نہیں ہوگا ہمارا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. مختلف مکتوبات حضور کے ان ساری چیزوں سے بھرے پڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے جو مسنون کلمات ہیں اذکار کے، جب تک ہماری زبانیں اس سے تر نہیں رہیں گی اس وقت تک ہمارا نفس، ہمارا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. استغفار کے بغیر کبھی باطن پاک. لیکن میں اپنی جس بات سے آغاز کیا تھا گفتگو کا، میں اسی بات پہ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کی تعلیمات، خواہ حضور داتا صاحب ہوں، خواہ حضور مجدد پاک ہوں، خواہ کوئی اور بزرگ ہو جنہوں نے اس خطہ ارضی میں اسلام کا کلمہ پہنچایا. آخری بات گزارش کے ساتھ کان کھول کے سن لیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارا سارا زور زیادہ سے زیادہ اوراد و وظائف پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی شک نہیں بزرگوں کے اوراد و وظائف مسنون ہیں، ان سے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا کام وہ ہے جو سنت حسینی ہے، جو سنت حسینی ہے. یزید کے مقابلے کے لیے امام پاک نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، آپ باہر نکلے ہیں، آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پہلے مکتوب کا حوالہ دیا تھا اپنی گفتگو میں، وہ مکتوب نمبر کیا تھا؟ 67 کہ یہ پوری سوسائٹی ایک جسم ہے اور اس جسم کے اندر روح اس وقت کا حکمران ہے. جب تک تم حکمران کو اپنی اصلاح کا مرکز نہیں بناؤ گے آپ کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میری اتنی گفتگو کے بعد کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ میرے ساتھ سوال شیئر کر سکتا ہے. میں پھر بھی گزارش کر دوں میرے محترم بھائیوں، ہمارے صدقے، ہماری خیراتیں، ہماری تراویح، ہماری نمازیں، ہمارا سارا کچھ اپنی جگہ پر 100% اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو کرنا ہے وہ سوسائٹی کے اندر نہیں ہو رہا. اس ملک کی ناکامی اور اس کی بربادی کا سبب جہاں میں اور آپ ہیں وہاں حکمران بھی ہیں، جہاں حکمران ہیں وہاں میں اور آپ بھی ہیں. لیکن ہمارا موضوع تو مجدد پاک ہے. مجدد پاک کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ مورد الزام کون ہے؟ حکمران وقت. اور آپ نے بھی اپنے تمام تر صلاحیتوں کو اگر اجاگر کیا تو کن کے سامنے کیا؟ وقت کے حکمرانوں کے سامنے. اور آج اگر ہم 2023 میں بھی 47ویں مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں تو یہ اس بندہ حق کا کلمہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی زبانوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دی. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صاحبزادگان کا یہ اہتمام اور صاحب مزار کے جتنے انوار و تجلیات ہیں، آپ سب کا آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، چند کلمات خیر کا پڑھنا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم اس محفل کو توبہ کی محفل میں بدل دیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے گا. اللہ
جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے انفرادی، اجتماعی، خلوتی، جلوتی جتنے گناہ ہیں اللہ ان کی معافی عطا فرمائے۔ ہم تیرے حضور اپنے حصے کی توبہ کرتے ہیں، اس ملک کا زوال، سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، نوجوان نسل کے بگڑنے کا، اللہ جتنا ہمارا کردار ہے ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، اور اپنی صلاحیتیں جو تو نے ہمیں دی ہیں بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے ہمیں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خیر اور برکت عطا فرما، اور یہ ظالم جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں اگر ابو جہل اور ابو لہب کی طرح اللہ تجھے ان کی ہدایت مطلوب نہیں ہے تو پھر اللہ ان کا انجام بھی انہی جیسا فرما، اور ہمیں صدیق و عمر، عثمان و علی، حسنین کریمین جیسے نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما، ہمیں اپنی تربیت کا فریضہ بہتر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان بزرگوں کا فیضان میرے اور آپ سب کے لیے جاری اور ساری فرما، وما علیہ الا البلاغ۔